السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ نساء آیت نمبر 32-33، یہ دو آیات ان کی میں تلاوت، ترجمہ اور ساتھ میں وضاحت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ترجمہ دیکھیں۔ وا اور لا نہیں، تتمنو تم تمنا کرو، ماں جو فضلہ فضیلت دی ہے، بخشا ہے اللہ نے بھی جس کے ساتھ تمہیں، بعضکم علی بعض تمہارے بعض پر، یعنی ایک دوسرے کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو شان دی ہے، اس سے زیادہ کی تمنا نہ کرو۔ للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما جو اکتسب انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبنا جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اور تم مانگو اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل میں سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، بکل شیء ہر چیز کو، علیمن جاننے والا۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنا دیا ہے، موالیہ حقدار، مما اس میں سے، ترکا جو چھوڑتے ہیں، ترکا الوالدان والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، والذین اور وہ لوگ، عقدت جو عہد و پیمان کیا، ایمانکم تم نے، فآتوہم پس تم ان کو دو، نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، شہیداً گواہ۔ تو دیکھیں ہمیں کیا بتایا گیا ہے ان آیات میں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا فضل جس پر چاہتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ تو تم ان سے چھیننے کی کوشش نہ کرو اور نہ ہی ان سے حسد کرو، کیونکہ اللہ نے ان کو ان کے حصے کے مطابق دیا ہے۔ تو اگر وہ حقدار ہیں تو اللہ نے ان کو دیا ہے نا، اور اگر تمہیں مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو، ان سے حسد کرنے سے یا ان سے چھیننے کی کوشش میں نہ لگے رہیں، کیونکہ اللہ جو ہے تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے تم اپنی نیتوں کو خالص رکھا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس طرح حقدار بھی تو بنا دیا ہے نا، کہ تم اپنے رشتہ داروں سے چھیننے کی بجائے جب ان کے ترکے کا وارث بھی تو میں نے تمہیں بنا دیا ہے، کہ والدین ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں، جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو تم ان کے ترکے کے وارث بھی بن جاتے ہو۔ رہے وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا مطلب بیع فروخت کا جو عہد و پیمان ہوا تھا، تو ان کو بھی تمہیں ان کا حصہ دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ جو ہے اگر اس میں کوئی اور گواہ نہیں ہے تو اللہ تو گواہ ہے نا کہ اللہ تمہارے وعدوں کو جانتا ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے، یعنی تمہارا
کسی کے ساتھ عہد و پیمان ہوا اور ان میں سے کسی ایک کی وفات ہو گئی، تمہاری یا ان کی، تو اور کوئی گواہ ہے نہیں، تو اس لیے تم ایسا کرو کہ ان کو ان کا حق دو ہی نہ، کہ مطلب تم نے ان سے کوئی چیز خریدی تھی اور تم نے ان کو واپس دینی ہے، یا اسی طرح اس نے تمہارے پاس کوئی چیز گروی رکھوائی تھی، تو اس کی وفات کے بعد تم یہ سوچو کہ اب تو کوئی گواہ ہے نہیں تو میں اس کو رکھ لیتا ہوں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے وارثوں کو ان کا حصہ، ان کا جو آپ کے پاس جو امانت تھی وہ آپ کو واپس لوٹانی ہے، کیونکہ اگر کوئی اور گواہ نہیں ہے تو سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی گواہ ہے اس بات پر۔ تو اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اور اپنی آخرت کو سنوارو، بہتر کرو، اور حقداروں کو ان کا حق ادا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔